شان عید مرحبا، 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 شان عید مرحبا۔ عید آئی، عید آئی، عید آئی۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری عید شو کی بزم ہے، خوبصورت مجلس ہے اور خوبصورت ستارے ہیں ہمارے پاس ARYQ TV کے۔ شاہ صاحب ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مل کے ہوتی تھی کبھی عید ہماری پہلے، مل کے ہوتی تھی کبھی عید ہماری پہلے، اب یہ حالت ہے کہ ڈر ڈر کے گلے ملتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایک آیا ہے، ایک فیز آیا ہے خاص طور پہ، اس میں کووڈ کا بھی دخل ہے کہ جس کے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا فاصلے سے رہا کرو، اور ویسے بھی کووڈ کے علاوہ بھی میں ایک آبزرویشن آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پہلے ہم بڑے اتفاق سے عید ملتے تھے، آج ہم مسجد میں عید پڑھی تو اس کے بعد کیا ہے کہ خال خال لوگ ہیں جو گلے ملتے ہیں، درست۔ ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے، احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سوال سنجیدہ سا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے رنگ میں بیان کریں، ایسا کیوں ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ آج بھی ہم نے کچھ لرن تو کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا، پچھلے 1.5-2 سال کا ذکر کیا جائے تو اس میں تو چلیں ایک ہمیں بہانہ مل گیا ہے، اگر نہ کچھ لوگوں کی یہ اندر سے خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں گلے نہ ہی ملنا پڑے، تو یہ شاید ہم جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ ہمیں وہ جو دین سے دوری ہے، وہ ایک مزاج میں جو اکڑ ہے، وہ شاید ان چیزوں سے ہمیں روکتی ہے کہ ہم لوگوں حالانکہ کو یہ تہوار اللہ نے بنائے ہی اس لیے، نماز اکیلے بھی ہو سکتی تھی، گھر میں ہو سکتی تھی، بالکل درست، لیکن ورکعوا مع الراکعین کا حکم کیوں آیا کہ آپس میں ملا کرو؟ تمہارے اندر سوشلائزیشن ہونی چاہیے، یہ فلسفہ ہے بالکل ایسا ہی۔ اسی طرح وہ کہ 5 مرتبہ جب تم ملو گے تو تمہیں ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوگا، خیال پیدا ہوگا، اور تمام عبادات کا نقشہ ایسے ہی ہے۔ زکوٰۃ دیکھ لیں، یہ نہیں کہ اپنا مال اپنے ہی پاس رکھو، دوسروں میں دوسروں تقسیم میں کیا تقسیم کرو۔ اسی طرح سے روزہ ہے، اکٹھے افطار کرو، ایک ہی وقت میں تمام روزے کو سحری کے وقت کھانا پینا بند کر دو اور ایک ہی وقت میں پھر افطار کرو، یہ سوشلائزیشن ہے، ایک دوسرے سے تعلق کو نشو و نما دینے کے لیے عبادات کا بھی نقشہ اللہ نے اسی طرح رکھا۔ حج ہے تو وہ تو سب کو پھر بلا لیا اپنے گھر میں، آ جاؤ، پوری مسلم دنیا کو اکٹھا کیا جائے، ان کو ملانے کے لیے، سوشلائزیشن پیدا کرنے کے لیے۔ تو ہمارے اندر یہ کیوں روکھا پن آتا جاتا ہے؟ ہم کیوں نہیں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے؟ اس کی بنیادی وجہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کر دیا شروع میں کہ سوال سنجیدہ ہے، عید کے دن ہم ذرا جس طرح پہلے لائٹر موڈ میں بات چل رہی تھی، اچھی تو زیادہ وہی لگتی ہے لیکن ساتھ سنجیدگی کا پیغام بھی ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اپنی عید کو زیادہ خوشگوار کرنا چاہیے۔ بالکل، اس میں جو مٹھاس میں کمی آئی ہے اسے بالکل دور کر کے ہمیں خوشیوں کا اصل رنگ سامنے لانا چاہیے۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا، نماز ہے، ہر روز 5 دفعہ کم سے کم محلے والے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کریں، اس طرح پھر جمعے کا معاملہ ہے، پورے گاؤں والے یا شہر والے انٹریکشن کریں، اسی طرح جو عید کا موقع ہے، سال میں 2 دفعہ آپ پورا شہر مل کے باہر میدان میں پڑھنے کھلے جگہ میدان میں اجتماع کی کیفیت ہو تاکہ ہمیں ایک دوسرے کے حال احوال سے واقفیت ہو۔ اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا حج کا موقع، پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے کہا سال میں 1 دفعہ ایسا ہو جائے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ، ایک دوسرے کے درد کو پہچانو، کیونکہ عید یا جیت تہوار ہے ہی اعصار کا نام، اخوت اور بھائی چارے کا نام، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا نام، لیکن یہ جب سے ہمارے اندر اعصار نکلا ہے، قربانی کا احساس ختم ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو دوری ہے وہ ہمیں اس طرف لے گئی ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں کئی عیدیں آئی ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کس طرح خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو اپنی خوشیوں میں شریک کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں وہ خوشیاں ضرور لانی چاہیے تاکہ ہر انسان کے ساتھ ہمارا وہ تعلق قائم ہو جس طرح عید کے دن ہونا چاہیے۔ ایسی ہے رفیق ضیاء صاحب، بلکہ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں ارشاد کہ ملنے کی آپ نے بات کی تو وہ کہتے کہ جملہ ہے کہ زندہ رہے تو ملتے رہیں گے، تو میں نے کہا نہیں، اس کو اگر
ایسے کر لینا، اگر ملتے رہے تو زندہ رہیں ملتے رہے۔ واہ، ملنے کا نام زندگی ہے۔ بالکل۔ اور عجیب بات ہے شاہ صاحب حضور، آپ سے اجازت لے کے کہ عجیب بات یہ ہے اس سے بھی بڑھ کے کہ ہم مل رہے ہوتے ہیں لیکن دل مل نہیں رہے ہوتے، لیکن دل نہیں مل رہے ہوتے۔ اس لیے ملنا چاہیے تاکہ زندہ رہیں۔ آدمی آدمی سے ہمارے ہم ملتا ہے۔ اکثر جب عید پڑھ کے نکلتے ہیں تو باہر سیکورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے ہم ان کو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ان کو اگنور کر کے نظر انداز کرتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی عید ملنا چاہیے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی عید کے لیے شامل ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کم از کم عید والے دن ان کو کم از کم ان کے ساتھ عید تو ملنی چاہیے نا۔ میں کہتا ہوں کہ تمام روزوں کا ثواب ایک طرف بے شک، اور ایک انسان سے آپ دل سے خوشی گلے کے مل ساتھ۔ لیں۔ میرا شاہ صاحب آپ کو بھی شاید معلوم ہو، رفیق زیاد صاحب، جی سر، اجاز صاحب، عابد صاحب، آپ کو معلوم ہو کہ میں نے قرآن کریم کا غیر منقول ترجمہ کیا ہے، بالکل اور سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے نعت بھی کہی ہے، کیا سبحان کہنے اللہ، اس کا نقطہ نہیں ہے، اور اس میں یہ بات میں نے ایک شعر مجھے اس سے یاد آ گئی، یہ بات روزہ اقدس پہ کھڑے ہو کر میں نے غیر منقوط نعتیہ کلام لکھا، در رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، درے نقطہ نہیں ہے اس میں، یہ بھی غور کرتے جائیں، بہت خوب، بہت در رسول ہے اور گام اور گام لڑکھڑائے ہوئے، مگر سرور کی ایک آس ہوں لگائے ہوئے، واہ واہ، مگر سرور کی ایک آس ہوں لگائے ہوئے، میرا سہارا میری آس ہے درود و سلام، سبحان اللہ، میرا سہارا میری آس ہے درود و سلام، سبحان اللہ، مگر ملال کا صدمہ ہے سر اٹھائے ہوئے، مگر ملال کا صدمہ ہے سر اٹھائے ہوئے، جب اپنی طرف دیکھتا ہوں تو ملال ہے نا کہ میں کس لائق ہوں، گام لڑکھڑا رہے ہیں۔ اور اس میں ایک شعر ہے جس کو ہم ذکر کریں، جس سے میں اپنی نعت یاد آئی کہ میرے رسول کا اسوہ ہے ہر کسی سے ملو، سبحان اللہ، سبحان کہیں اللہ، نقطہ نہیں آیا، میرے رسول کا اسوہ ہے ہر کسی سے ملو، گلے لگائے ہوئے دل سے دل ملائے ہوئے، سے دل ملائے، گلے لگائے ہوئے، بہت اچھے، گلے لگائے ہوئے، دل سے دل ملائے ہوئے، اور آخری شعر ہے کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، آہا، سبحان اللہ، ناظرین کرام، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، اور کرم کی حد ہے کہ اعمال سو لکائے ہوئے، سبحان اللہ، کہ میرے اعمال سو کو لکائے ہوئے، کرم کی حد ہے کہ اعمال سو لکائے ہوئے۔ تو ناظرین کرام، آج دن ہے کہ ہم دل سے عید ملیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ہاتھ ملاتا تھا، یہ ہماری آج بدقسمتی ہے شاہ صاحب، کہ میں اکثر یہ المیہ ہے ہماری آج معاشرے کا، میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ آج ہمارے چھوٹوں کو اپنے بڑوں سے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے، شاگردوں کو اپنے استاد سے ہاتھ نہیں ملانا آتا، 4 انگلیاں ہم ملاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلے ملنا تو بہت اگلی بات ہے نا، جب ہاتھ بھی ملاتے تھے تو یہ چیز پیبست کرتے تھے دوسرے کے ہاتھ میں، اور اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ دوسرا نہیں چھوڑتا تھا، اور آج ہم عید کے دن گلے ملتے ہیں تو ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، دلوں میں فاصلہ ہے، کیفیت ہوتی ہے نا، دلوں میں جس طرح فاصلہ آپ نے ہے۔ ذکر کیا حدیث مبارکہ میں جو ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب کوئی سلام کرتا تھا پورا چہرہ اس کی طرف کرتے تھے، توجہ اس کی جانب ہوتی تھی۔ آج ہم گلے تو مل رہے ہیں لیکن توجہ نہیں ہے، بیزاری ہے، دماغ میں کچھ اور ہی چیزیں چل رہی ہیں، بس وہ ہم سمجھتے ہیں کہ عید کے دن اجلے نئے صاف ستھرے کپڑے پہنیے تو کافی ہے۔ واللہ چشم یار کی موجز بیانیاں، ہر ایک کو ہے گما کے مخاطب مجھی سے ہے، ہر ایک کو ہے گما کے مخاطب مجھی سے ہے۔ ایسا ہونا چاہیے نا کہ میں جس سے بات کروں، آگے 100 افراد بیٹھے ہیں، وہ ہر ایک کی یہی گمان ہو احساس یہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے مخاطب ہے۔ چلیں، یہ سنجیدہ بات بیچ میں آ گئی، تو شاہ صاحب آپ کی اجازت سے بالکل جناب، رفیق زیاد صاحب سے حسان سے بات کر لیں۔ جی ضرور، حسان، کتنی عید ملی آج؟ آج عید ملی ابھی ملی نہیں؟ لو جی کر لو گل، کسی کم از کم یہی کہہ کے لے ہونا سی کہ بیٹا پوچھے تھے 10 کہہ دیں۔ اصل میں بچے دل کے سچے وہ سچ بولتے ہیں، اصل میں ہوا ابھی دیں گے جی، ہوا یہ ہے کہ ضیاء صاحب نے اس کو سمجھا دی ہے کہ بیٹا پتہ ہے نا عید نہیں ملی، اگر اس نے کہہ دیا عید ملی ہے تو سب کو دینی پڑ جائے گی ضیاء صاحب کو۔ نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے پیسے نا اس کی امی کو پکڑائے ہوئے ہیں، ہائے
اچھا یہ آج ساری کے دن بھی باتیں آپ ایک نے طرف مجھے ہیں. پکڑا دیے پیسے. ہمارے مرشد کامل فرماتے ہیں جس گھر میں عورت کی عزت نہیں ہے وہاں رزق کی کمی ہے. میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ وہاں رزق کی کمی ہے جہاں عورت کی عزت نہیں ہے. یہ عورت کی عزت ہوتی ہے. اس طرح کہو نا کہ جس گھر کا شوہر فرما بردار نہیں ہے اس کی عزت آپ اس کو جس طرح بھی لے جائیں. میں نے نا اس سال ایک بات سنی, مجھے بڑا وہ مزہ آیا اور میں اللہ کی قدرت پر حضور کے کرم پر بڑا نازا ہوا. ایک ہمارے دوست ہیں, وہ جج صاحب ہیں, تو ان کے پاس ایک کیس آ گیا. اس نے کہا بھی تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں فلموں کے لیے گانے لکھتا ہوں. اس نے کہا کیسے لکھ لیتے ہو, کتنے لکھے ہیں؟ اس نے کہا جی ہزاروں کی تعداد میں. اچھا تو کیسے لکھتے ہو؟ کہتے ہیں جی مجھے سچویشن بتا دی جاتی ہے, مجھے لوکیشن بتا دی جاتی ہے, تو میں اس کے مطابق لکھتے ہیں. کہتے ہیں اتنا مشکل کام ہے, کتنے پیسے لیتے ہو؟ جی میں 25-30 ہزار روپے لیتا ہوں. تو وہ کہنے کہ میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں تو آپ اس پہ کچھ لکھیں, میں آپ کو 30,000 روپے دوں گا. وہ کہنے لگی سچویشن بتائیں. وہ کہنے لگے گنبد خضرا ہے, مدینے کی گلیاں ہیں, سرکار دو عالم کا روزہ ہے, کوئی نعت لکھ کے دو. ڈاکٹر صاحب یقین کریں بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ شخص 1 ماہ کے بعد آیا ہے. اس نے کہا میں آپ کو کیس میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کی مدد کروں گا جو جائز ہے. جی جی 1 ماہ کے بعد وہ بندہ آیا تو کہنے لگا میں سارا مہینہ کوشش کرتا ہوں, ایک لفظ بھی میں نعت کا نہیں لکھ سکا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نہ تو اتنا پڑھا لکھا ہوں لیکن حضور نے کام کتنا بڑا مجھ سے لیا ہے. یہ میرے مرشد کا کرم ہے. میں نے بھی جب غیر منقوط نعت لکھی نا کیا خوبصورت بات ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بھی شاعر ہیں, وہ کہنے لگے یہ نعت مجھے لکھ کے دے دیں. میں نے کاغذ پہ لکھ کے دے دی, غیر منقوط تھی. تو کہنے لگے میں نے 22 دن اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کے سویا ہوں کہ میں بھی 2 شعر لکھ لوں غیر منقوط. کہتے ہیں یار یہ کوشش میں نے بھی کی تھی لیکن ناکام رہا ہوں. اچھا بات کر رہے تھے زیاد صاحب کے وہ امی کو پکڑا دیے ہیں پیسے, ہاں تو امی دوبارہ پھر ان کو ہی پکڑا بات کر رہے تھے کہ مطلب ایسے ہی رہے گا کام یا کوئی بچے کی طرف ہی؟ نہیں آبد بھائی کی وجہ سے نا سارے پھر ان کو دینے پڑنے تھے نا. آپ کو بھی سب وہ کہتے ہیں نا تو اسی لیے نا ضیاء صاحب وہاں محفوظ رہتے ہیں بھائی. کوشش اصل میں لینے دینے کی دونوں کیفیات مختلف ہیں. وہ ہے نا جی, یہ بھی کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, ہائے. مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. ایسی محبت کرتے ہیں اور سارا کچھ ان کے حوالے کیا ہوا, اپنا آپ ان کے حوالے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا, بڑا ہی کھانا انڈرسٹینڈنگ بھی ان کے ہے حوالے کیا ہوا. اور اللہ کا شکر ہے سکون رہتا ہے گھر میں. اکلوتی جی جی ہماری بھابھی ابھی تک تو ایک لوگ. ابھی تک بیٹا سن لو, کہتے ابھی تک. بھابھی آپ بھی سن لیں, گنجائش تو باہر اب ابھی تک. موجود ہے نا جی. آج کار جاؤ. وہ بانو قدسیہ کہتی ہیں نا کہ ہر عورت کے بکسے میں ایک سوٹ کی اور ہر مرد کے دل میں ایک اور شادی کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے. بھابھی سن رہی یہ بانو قدسیہ نے کہا تھا. تسی ایسے کیا تو تسی بھی رہو ضیاء صاحب اس طرح نہ کہو. بانو قدسیہ کے جو معقولات آپ کے مطلب کیا ہے نا وہ سب یاد رکھیں. عابد صاحب آپ کی طرف ماشاءاللہ ہمیں بتائیں نعت میں آج کیا سمجھتے ہیں آپ جو حق ادا ہونا چاہیے آپ کے ہم اصل نعت خان نعت خانی میں یا نعت کہنے میں؟ آپ کے جو استاذ ہیں نا وہ اس پر میرے ساتھ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. جی سرور صاحب, ٹھیک. میں ان کا سپروائزر بھی ہوں, ان کا جی استاد بھی ہوں. اور بڑے ایک آج کے وقت کے ایک خاص میں کہتا ہوں اس کی ضرورت ہے اس موضوع پر بات کرنے کی. تو بحثیت شاگرد آپ نے کیا کشید کی اپنے استاد سے کہ نعت کیسی ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے ہمارے اسلاف میں حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ, محمد علی زوری صاحب اور آدم چشتی صاحب, انہوں نے بہت خوبصورت لکھا. اور ان کے بعد اب الحمدللہ جیسے سرور نقشبندی صاحب میرے استاد محترم وہ لکھ رہے ہیں, رفیق ضیاء صاحب لکھ رہے ہیں, اور ایسے دیگر شاعر ہیں جو بہت خوبصورت لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. شوکت علی شوکت صاحب ہیں وہ بہت خوبصورت لکھ رہے ہیں. تو نعت کا جو سلسلہ ہے اور اچھی نعت وہ اس وقت کم لکھی جا رہی ہے اور پڑھی بھی کم ہی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اچھی جو نعت ہے وہ پڑھنی چاہیے, کیونکہ اصل میں ہمارے ہاں محافل کا بھابھی جو... ہماری نعت سنتی ہیں آپ سے؟ جی بالکل سنتی ہیں. کبھی تسی زبردستی کیتی ہوئے کہ میں نعت لکھ لئی؟ وہ شاعروں والا کام نہیں کیا میں نے کبھی بھی. اچھا جب شادی ہوئی تھی پہلے دن نعت سنائی تھی پھر آپ نے؟ ہاں جی بالکل سنائی تھی. بڑا اچھا کیا آپ نے. دیکھیں نا
ان کو بتا دیا کہ میرے پاس نعت بھی ہے، نعت خوان بھی، یہ اچھی بات ہے، الحمدللہ یعنی کہ برکت ہوگی نا پہلے دن ہی الحمدللہ نعت سے۔ یہ سوال جو نعت کشید خواں ہے کرنا تو چاہ رہے ہیں۔ سر وہ سمجھ گئے ہیں۔ اچھا سنتی ہیں بھابھی؟ تو بھابھی بالکل آپ کی سنتی ہیں جی، میرے سے نعت ضرور سنتی ہیں، اور مجھے ابھی نعت کے حوالے سے نا مجھے ایک محفل نعت یاد آ گئی، تو میں نے ابھی شروع ہونے سے کبھی پہلے ایسا ضیاء بھی صاحب ہوا کو ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ میں پروگرام پہ جا رہا ہوں، لائیو ہے پروگرام سننا ہے، انہوں نے آگے سے کہا میں ہوں ہانڈی پکاواں کہ تیری نعت نہیں وہ سنتی ضرور ہیں، وہ ہانڈی بھی ساتھ ساتھ پکا رہی ہوتی ہیں اور پروگرام بھی سن رہی ہوتی ہیں۔ ہانڈی جلی ہوگی کبھی توجہ تو چہرہ انور کی طرف ہوگی، چہرہ تو چاند کی طرف ہوگا نا جی، ان کا چاند تو یہ ظاہر ہے جی، ہاں جی بالکل ایسی۔ اچھا کوئی ایکسپیرینس ایسا؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو وہ بتا رہا تھا محفل کے حوالے سے، مجھے بات یاد آ گئی ضیاء صاحب سے، اور میں نے اعجاز بھائی سے ابھی تھوڑی دیر پہلے شیئر کی کہ ہم پروگرام پہ گئے تو ایک بہت بڑا آستانہ تھا، تو وہ آستانے میں ایک بہت خوبصورت انہوں نے مہمانوں کے لیے کمرہ بنایا ہوا تھا، تو وہ سال بعد ہی اس کمرے کو جو ہے نا وہ کھولتے تھے مہمانوں کے لیے، تو سب سے پہلے ہی میرا وہاں پہ جانا ہوا، تو ایز اے مہمان تو کمرہ انہوں نے کھولا، تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے نا ضیاء صاحب، تو مچھر بہت زیادہ تھا، وہ میرے ساتھ میرا ایک شاگرد تھا، میں نے اس کو کہا بیٹا یہ تم پیسے لو، وہ تو ظاہر بات انتظامات میں مصروف ہیں، تم یہ پیسے لو بیٹا جلیبیاں لے آؤ۔ اچھا میں نے اس کو صرف یہ کہا بیٹا جلیبیاں لے آؤ، تو وہ کافی دیر بعد آیا، تو وہ اس نے شاپر اٹھایا ہوا، تو بھاگتا بھاگتا آیا، استاد جی میں لیٹ ہو گیا ہوں لیکن میں جلیبیاں لے آیا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا یہ جلیبیاں کون سی لے آئے ہو؟ استاد جی میں نے کوشش کی تھی کہ گرم مل جاتی لیکن جلیبیاں ٹھنڈی ملی۔ کیا بات ہے، جلیبی تو ذرا سدھے نے نہیں میرا اپنی شاگرد والوں نے سدھی گل کی سیدھی گل۔ جلیبی نالوں بھی بات کرنے اور جلیبی ہمارا ایک دوست تھا، تو وہ جناب وہ استاد جی نے کہا، ہم کیونکہ جیولری کا کام کرتے رہے ہیں، تو اس نے کہا استاد جی نے کہ جاؤ یار، وہ گاؤں سے آیا تھا، یار بریانی لے آؤ۔ وہ کافی دیر بعد وہ بریانی لے کے آیا، تو جب وہ کھولا تو اس میں سے جلیبیاں تھیں۔ اس نے کہا میں نے تمہیں بریانی کہا تھا، اسے بریانی کا نہیں پتا، کیونکہ جو گاؤں کے لوگ ہیں جس کو جنہوں کہتے ہیں پینڈو، انہوں نے نزدیک جڑا نا سب تو قیمتی چیز جلیبی ہے، تو اس نے سوچا کہ یہی سب سے اچھی چیز ہے، وہ بریانی کی جگہ جناب وہ جلیبیاں لے آیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ سنا ہوا آپ نے کہ کوئی انگریز تھا تو وہ جلیبی کی دکان سے روزانہ 1 کلو جلیبی لیتا تھا، کیونکہ آپ نے تذکرہ چھیڑ دیا جلیبی شریف کا۔ جلیبی ہوگی، ہاں جلیبی تو وہ 1 کلو جلیبی روز لیتا تھا۔ وہ 10-15 دن یہ دکاندار نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں جلیبی؟ وہ کہتے ہیں میں اس میں تحقیق کرتا ہوں۔ وہ کہ یہ کچھ کڑی ریسرچ والی گل ہے، تحقیق کیا تحقیق کر رہے ہوں؟ کہتے ہیں میں یہ تحقیق کر رہا ہوں کہ یار اس میں تم اس کے اندر شیرہ کیسے ڈالتے ہو؟ کیا بات ہے نا جی، کیا بات۔ اعجاز صاحب مدینہ حاضری ہوئی الحمدللہ۔ روزہ اقدس پر، رمضان میں کوئی عید بھی وہاں آئی؟ نہیں عید نہیں۔ میری آئی ہے جی وہاں 4-5 سال وہاں عید کی ہے الحمدللہ۔ ایک دفعہ جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو ایک کلام میں نے لکھا وہاں پہ، تو وہاں پہ مجھے پھر مدینہ شریف سے عمرے کا ٹکٹ مجھے کیسر رشید صاحب نے دیا تھا، انگلینڈ سے آئے تھے۔ دل لگ گیا شہر مدینے وچ، کیویں چھڈ کے جاواں سوچنا وا، جنہ ملیا ایتھوں پیار مینوں کتھوں پیارے پاواں سوچنا وا، تے مینوں پتہ ہے جانا پینا ہے، مینوں پتہ ہے جانا پینا ہے، اے دکھ میں آخر سہنا ہے، ایتھے درد سنائے دل دے میں کتھے درد سناواں سوچنا وا۔ اور پھر وہاں پہ عید پڑی، نالے عید تے نالے دید تیری، نالے عید تے نالے دید تیری، اس عید تو میں قربان جاواں، ایتھے عید مناون تو بعد زیا کتھے عید مناواں سوچنا وا، ایتھے عید مناون تو بعد زیا کتھے عید مناواں سوچنا۔ مدینے کی عید تو بھولتی نہیں ہے جی، سارا سال اس کا نشہ رہتا ہے۔ ماں باپ کے بعد اگر کہیں عید کا مزہ ہے تو وہ مدینہ شریف میں آیا۔ سبحان اللہ۔ اعجاز صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ عید کی مناسبت سے کوئی کلام آپ کے پاس ہے؟ ہاں مجھے 2 اشعار یاد ہیں اپنے استادوں کے۔ جی جی، عید کے حوالے سے۔ ہاں جی ارشاد۔ تو وہ ترنم سے پیش کریں۔ جیسے سبحان اللہ ترنم ہو جائے۔
غم کے ماروں کو تشفی دیجئے غم کے ماروں کو تشفی دیجئے یا رسول اللہ عیدی دیجئے یا رسول اللہ عیدی دیجئے غم کے ماروں کو غم کے ماروں کو تشفی دیجئے یا رسول اللہ عیدی دیجئے یا رسول اللہ عیدی دیجئے تشنگی سے جاں بلب ہے روح بھی تشنگی سے جاں بلب ہے روح بھی تشنگی سے جاں بلب ہے روح بھی شاہ کوثر ایک چسکی دیجئے شاہ کوثر ایک چسکی دیجئے غم کے ماروں کو تشفی دیجئے یا رسول اللہ عیدی دیجئے یا رسول اللہ عیدی دیجئے دیجئے یا رسول اللہ عیدی دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا سبحان اللہ کیا بات چار چاند لگا دیا آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ ذیشان بہت خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر کس آپ نے بات سے کہہ دیا زیادہ خوش ہو رہا ہے میں تو ویسے ہی بچپن سے ہی حضور کی ثنا خوانی سے میرا آغاز ہوا تھا اچھا ماشاءاللہ آپ بھی ہاں جی الحمدللہ کوئی ایک شعر ترنم کے ساتھ ایک شعر طرح دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے گی کیسی روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے حکم ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت ناظرین کرام قاری ذیشان کی خوبصورت آواز قرآن میں تو آپ نے سنی آج نعت بھی سنی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر لاہور اسٹوڈیو سے عید کی خوشیوں سے لبریز ایک خوبصورت بزم آپ کی خدمت میں حاضر ہے جس میں ہمارے شریک ہیں
खूबसूरत फूल गुलदस्ते के ARYQ TV से। शाह साहब, मेरे एक दोस्त थे, रमज़ान का महीना था तो अफ्तार डिनर था। हमारे एक दोस्त थे, पायलट थे, उन्होंने कहा, ऐसे ही बदुस्ता कहा, दोस्तों में कहा कि मेरी मंगनी होगी है तो ईद के बाद मेरी शादी है। तो दूसरे दोस्त ने फिर बदी कहा कि मंगनी अपने खानदान में हुई है या किसी अच्छी जगह हुई है। अच्छी बात है, क्या बात है। तो अर्ज करने लगा शादी शरीफ कहाँ हुई। मैं ये तो नहीं कहने लगा कि खानदान में हुई है किसी अच्छी जगह हुई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खानदान में ही हुई है, ताया के घर हुई है। बहुत अच्छी जगह हुई। यकीनन अच्छी जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। और मंगनी का आपने जिक्र किया तो मुझे भी याद आ गया कि ईद का ही दिन था जब 2010 में मंगनी हुई थी और फिर उसके कुछ अरसे बाद फिर शादी का मरहला भी आ गया था। तो ईद के आने से वो दिन भी हमें याद आ जाता है। अच्छा, तो 2010 में हुई, मंगनी हुई थी और 2014 में फिर शादी हुई थी। 2014 में शादी हुई। तो अभी यानी कि हो गए तकरीबन 7-7.5 तकरीबन साल। 7-8 साल। तो इस 7-8 साल में बारगाही ज़ौजियत से क्या पाया? बहुत फैज़ सिवाय वो खाना पकाना सीखने के अलावा बहुत फैज़ हासिल किया। मेरा ख्याल है ज़िया साहब ने बड़ा एक जुर्रतमंदाना हमें बताया है अमल कि आज तक इनकी लड़ाई नहीं हुई। आज हमें ईद के दिन ये ईद इस सूरत में भी ले लेनी चाहिए। कौन सा नुस्खा कीमिया है कि आपकी कभी लड़ाई नहीं हुई है? देखें, बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग जो है ना, एक दूसरे की बात मानने से, एक दूसरे के काम आने से होती है। तो ये एक वजह है। दूसरा, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, मैंने जैसे पहले बात की थी, तो मैंने बहुत से घरों में देखा है कि जहाँ औरत की इज्जत नहीं है बीवी की, वहाँ रिज़्क़ की कमी है और वहाँ फसाद ज़्यादा है। औरत का एक हक होता है, आपको पता, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जो अल्लाह ताला ने फरमान है, उसके हकूक़ हैं, वो पूरे जब हम फ़र्क रखते हैं ना सब रिश्तों में, तो उससे ये बात फिर ये इसी पे आना पड़ता है कि यही ठीक है। सियासत पे फर्क ना रखें, हमें ईद तो देना, ऐसे तो ना। ईद जनाब आपको मिलेगी। मैंने अभी नई गाड़ी ली है, तो गाड़ी में मैंने वो 5 के नोट वाली गड्डी रखी हुई है। 5 के नोट वाली 2-3 गड्डियाँ हैं। 5 के नोट वाली गड्डी रखी है, उस नोट पे ईद मुबारक तो नहीं लिखा हुआ? नहीं, उस पे लिखा हुआ खैर मुबारक। नहीं, तुझे तो पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपने नोट ही नहीं आता। डॉक्टर साहब आपने गौर नहीं किया कि ना गाड़ी मैंने नई ली है लेकिन गड्डी 5 के नोट वाली है। गाड़ी में गड्डी रखी है 5 के नोट, जो बनता ही नहीं, बंद हो गया। देखो ज़िया साहब, आपने गड्डियाँ तो बहुत सी होती हैं। पुदीने की गड्डी भी होती है, मुबारक वाली गड्डी होगी, धनिया की गड्डी भी होती है। दादा कर लो कि देना चाहते हैं लेकिन नहीं हम आपके लिए, हम आपको खादिम हैं। ज़िया साहब जड़े ना, इन्हां दा दिल जड़ा ना काफी कुशादा है, जेब भी इन्हां दी कुशादा है। ये जीशान साहब की सुन ले। अच्छी फरमाइश है ना जी, सुननी चाहिए। मैं कह रहा हूँ तो मैं तो अभी लेना चाहूंगा अगर ईद हाँ, जरूर। तो दे देना ज़िया साहब, देंगे तो बिल्कुल जनाब। मैंने ईद का मौका है। असल में मुझे हुक्म था ज़हीर भाई की तरफ से कि सब चीजें गाड़ी में रख के आनी है, मोबाइल भी, हर चीज, तो वो साथ ही रख दिया। तो हम चलते हैं बेटा, और आपको इंशाल्लाह रास्ते में आपको बर्गर भी खिलाएंगे, ठीक है ना, मैकडॉनल्ड से। ठीक है, चलें देखते हैं। वो तो बर्गर और बाकी सारे बेटे आप तो ठीक बताओ, है ज़िया साहब। घर में हैंड माइक ले लें आपसे। बेटा हैंड माइक दे। बिस्मिल्लाह जी, आप ये बताएं कि पापा जितनी मामा की तारीफ कर रहे हैं, तो कभी घर में आपने देखा है कि इतनी ही वाकई जब पापा घर आते हैं तो चुपके आते हैं, आते ही कमरे में चले जाते हैं? तो सबके सामने आते मम्मा सो रही होती है तो जाके कमरे में लेट जाते हैं पापा। वो कहते शेर सुता ही अच्छा। अच्छा बेटा, ये वो जगाते पापा ने नहीं बताना, आप बताओ कि पापा की और मामा का कभी झगड़ा कोई किसी तरह का कभी कभी हो जाता है। लेकिन नहीं बात साहब ने कहा। मेरा भी कभी झगड़ा नहीं आता। कदी क्या है, कदी नहीं, हमारा भी कभी होता है, रोज की बात तो नहीं है। कदी तो हो जाना, कदी सारा पोल ही खोल गया था, खोलने का टूट गया अब पोल। अगर ये इस बच्चे से आप पूछेंगे ना किस तरह का झगड़ा होता है, किस लेवल का,
ایسا نہ ہو کہ آئندہ وہ حسان کو لے کے ہی نہ آئے. دیکھیں آپ تو آرام سے چلے جائیں گے گھر میں. پل جو ہے وہ ٹوٹ گیا. جی بیٹے, تو نعت آپ نے پاپا سے ہی سیکھی؟ کون سی آپ کو سب سے اچھی نعت؟ مائک آن کرو. جی بیٹا آن ہے نا. میرے پاپا کی لکھی ہوئی ہے, جی کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا جب سے حضور. سنائیں صاحب, سنائیں. کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا, کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا, کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا, جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا, جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا, فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے, فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے, یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا, یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا, جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا دیا. بہت خوبصورت. ایسا بیدی دے دیں. اچھا جی دینے ہیں جناب, ضرور. میں نے چلتے ہیں نا یہاں سے بھائی. ترانا نہ کرو. عابد بھائی آپ تو بڑے ہیں, میں چھوٹا ہوں, حق تو میرا بنتا تھا. میں بڑوں سے لوگ لے کے بھی آپ کو دوں گا نا. ابھی جو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا نا, چاہوں گا. میں یہاں سے جا کے چکن کڑھائی کا وہ کھلائیں گے, یہ 3 سال سے وعدہ کر رہے ہیں. ہمیں ایک لیگ پیس بھی نہیں کھلایا, مرغے کی بات پورے کی کر رہے چلو فکر نہ ہیں. کرو. وہ صرف زوجہ کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. آپ بھی 3 سال کا وعدہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں نے تو رکھی ہوئی ہیں وہ 5 کی. عابد صاحب آپ سے سب سے زیادہ عید مانگ رہے ہیں نا. عابد صاحب سے ایک بات پوچھتے ہیں, ابھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. عابد صاحب ایک بات بتائیں, ہماری بھی ایک آبزرویشن ہے, جو ہی آپ لائیو ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ آپ کی جناب پکس چڑی ہوتی ہے, وہ کون کرے؟ کون ایسا ہے اتنی شدید محبت کرنے والا آپ سے؟ بس وہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ بھی راز کی بات ہے, تو راز میں رہے تو اچھی بات ہے. یا کون ایڈا بیل ہے؟ اے ہوا تو ہی اسے عید مبارک کہیو, اے ہوا تو ہی اسے عید مبارک کہیو, اور کہیو کہ کوئی یاد کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. کون یاد کرتا اس ٹائم؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یاد کرنے والے تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہیں, لیکن جو خاص یاد کرتے ہیں ان کی بات اور ہے. تو وہ خاص تو پھر آپ کو پتہ ہے. میرا خیال ہے اس جملے کی وضاحت کر دیں پھر گھر جانا آسان ہو جائے گا. نہیں, جو میں نے بات کی ہے اس میں وضاحت آ گئی ہے کہ خاص جو ہے تو خاص تو خاص ہی ہوتا ہے نا جناب. اجاز صاحب سے پوچھتے ہیں, اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہیں. آہا. اس سے ملنا
تو اسے عید مبارک کہنا، یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے۔ واہ واہ، اعجاز صاحب کبھی کسی کو کہا ہے کہ کسی میری خیال میں چلے گئے اس لیے نہیں جلدی موضوع ہی ایسے وہ اپنی اپنی سامنے آ جاتی ہے کہانی۔ ایک کہانی دستے ڈاکٹر صاحب یہ کہانی، یہ بھی کہنا کہ کہتے ہیں اسے- کہانی گھر گھر کی، یہ بھی کہنا کہ اسے عید مبارک کر دے، کیا خیال؟ بس یہ چونکہ اب ٹائم بھی مختصر ہے تو یہ جو داستان ہے یہ ایک دو منٹ میں یا ایک دو مصرے میں یا ایک دو جملے میں بیان نہیں۔ آپ ایسے کہیں کہانی میری رودا دے جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے۔ معلوم ہوتی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ان کا ارادہ ہے کہ پروگرام کے بعد میں سناؤں۔ کہانی میری رودا دے جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے۔ اور کتنے کر دکھا۔ ڈاکٹر صاحب ہماری جو عید ہے نا، جی۔ اصل میں صحیح میں آپ کو بات بتاؤں، مرشد پاک کے ساتھ جب ہم سرکار سید سلمان احمد علی سرکار کے ساتھ جب عید پڑھتے ہیں نا، ان سے عید ملتی ہے، تو ہماری اصل عید وہ ہوتی ہے۔ سچی بات ہے، ماں باپ کے بعد ماں باپ سے بڑھ کے جو ہمیں پیار کیا وہ ہمارے مرشد نے کیا ہے، سید سلمان احمد علی شاہ صاحب سرکار نے۔ تو جب ان سے ملتے ہیں، میرا بیٹا بھی ساتھ جاتا ہے، وہاں عید پڑھتے ہیں، وہاں نعت بھی پڑھی جاتی ہے عید سے پہلے، تو وہ ہماری اصل میں عید ہوتی ہے۔ کیا بات۔ شاہ صاحب میں نے آپ سے ایک اور رہنمائی بھی لینی ہے کیونکہ عید کا دن ہے اور پیغام بھی جانا چاہیے۔ بہت اچھا ہوا، ہم نے بہت خوشگوار ایٹماسفیئر میں باتیں کی، لیکن ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جن کا ملنا ابھی ممکنات نہیں۔ آپ نے مجھ سے بات وہ کر دی تھی، میں تھوڑی سی اور وضاحت چاہتا ہوں۔ جن کا ملنا بھی ممکنات نہیں، عید ان کا خیال لاتی ہے۔ واہ، بالکل ایسے جن کا ملنا بھی ممکنات نہیں، عید ان کا خیال لاتی ہے۔ فرمائیں کون کون ہیں جن کا عید خیال لاتی ہے لیکن وہ ممکن نہیں ان کا ملنا، پھر ہم ان کو عید مبارک کیسے بھیج سکتے ہیں؟ یقیناً وہ انسان کے وہ پیارے ہوتے ہیں، کچھ کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ کے اللہ کے امتحان کی وجہ سے اولاد اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنا پڑتی ہے۔ یہ مواقع ہوتے ہیں جن میں ایسے ماں باپ یا اولاد، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار جو قریبی دل کے قریب ہوتے ہیں، وہ تو ہر لمحہ ہی یاد میں بستے ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بھول جائے انسانوں نے، لیکن یہ جو مواقع آتے ہیں نا جی، ان میں خاص طور پہ ان کی یاد زیادہ آتی ہے۔ تو جو ہمیں اسوہ حسنہ سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے فرمان گرامی علی شان کے مطابق قبرستان میں جائیں اور ان کو بھی جا کے عید مبارک کہیں تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ یہ میرا خیال ہے، یہ اس حوالے سے جس طرف آپ بات کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اب اس وقت کیا پیغام دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میرا پیغام یہی ہے کہ جیسے کہ شروع میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم جب عید والے دن عید کی مسجد سے نماز پڑھ کے ادا کرنے کے بعد نکلتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور ہمیں ایسے لوگوں کو سب سے پہلے اپنی عید میں شامل کرنا چاہیے، ان سے گلے ملنا چاہیے، ان کو ہو سکے تو ان کو عیدی بھی پیش کرنی چاہیے، اور جو لوگ عید کی خوشیوں میں نہیں شامل ہو سکتے زیادہ سے زیادہ ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے ان کی خوشیوں، اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے والی بات ہوتی ہے۔ ہمیں جاپان کی زبان میں عید مبارک بھی کہہ دیں چلتے چلتے۔ ڈاکٹر صاحب عید یہ جاپان کی زبان میں موبائل سے وہ کر لیں، تھوڑا سا ٹرانسلیٹ ہو جاتا آج کل۔ اگلے سال تک عید مبارک آپ ایسا کہنا تھا جاپان عید مبارک دے، ایسے کہنا۔ ہمیں کون سا پتا ہے کہ کیسے کہتے ہیں۔ پشتو بھی ہو جائے گی اور جاپانی بھی ہو جائے گی۔ جی رفیق ضیاء صاحب، جی سر، آخری لمحات ہیں پروگرام کے ہمارے، ان خوشیوں کے، مسرتوں کے، لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اس وقت۔ کبھی ایسا ہوا کہ کبھی آپ سفر کر رہے ہوں تو آپ کو پہچان لیا آپ کے کسی فین نے اور وہیں آپ سے کچھ فرمائش کی، ہوا ہے کبھی ایسا؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ مدینہ شریف میں میں جا رہا تھا تو ایک شخص مجھے دیکھ کے دور سے کہنے لگا، وہ لگی نے موجاں آ گیا ہے، تو مجھے گلے مل کے کہتے ہیں میرے کان میں نعت سنا دیں، تو میں نے ان کے کان میں بھی نعت سنا دی تھی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ہو جاتا ہے کہ کئی سفر میں لوگ کہہ دیتے ہیں۔ جب ہم عمرے پہ گئے تھے تو جہاز میں مجھے فرمائش ہوئی تھی کہ آپ جو ہے نا یہ نعت سنائیں۔ ہم سے تیار رہو،
ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕੰਨ ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਾ। हमारे दोस्त हैं राणा अजीम साहब, मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, उनके यहाँ बेटा हुआ, उन्होंने अजान भी मुझसे दिलाई और फिर नात भी पढ़ी उसके कान में। ये ऐसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका नाम भी हसान है, मेरे बेटे का नाम भी हसान है। एजाज साहब कोई खूबसूरत पैगाम? मैं ईद के इस पुरमसरत मौका पर बस यही मैसेज दूंगा कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। सुभान अल्लाह। कि ये मोहब्बत का दिन है। प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें। जो रिश्ते आपसे टूटे हैं, जो लोग आपसे नाराज़ हैं, ये मौक़े जो हैं ये इसीलिए हैं, इसीलिए मौला करीम ने हमें अता फरमाए कि हम उनको अपने साथ जोड़ें और मोहब्बत से सबको मिलें और उन लोगों को, उन शख्सियात को, उन हस्तियों को कभी ना भूलें, ख़ास तौर पे इन मकाम एजाज साहब सानू भी देख लो कि जिन्होंने जिनकी वजह से अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त बख्शी। यानी वालिदैन, मैं अपनी आज के दिन पे, बल्कि जब मुझे कोई दुनिया की बड़ी खुशी मिले तो मुझे मेरे वालिदैन याद आते हैं। तो ख़ास तौर पे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपनी वालिदैन जिनके मौजूद हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी नेमत है, जिनके दुनिया से चले गए वो उनके पास हाजिर हो के कब्रिस्तान में वहाँ दुआ भी करें और वहाँ हाज़िरी दें। वो आपकी हाज़िरी वो देख रहे होते हैं, वो सुनते हैं। जी बिल्कुल, मालिक कहना चाहते हैं। कबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत पैगाम। जी हाफ़िज़ साहब, खूबसूरत जुल्फों के साथ खूबसूरत पैगाम। जी मेरा पैगाम यही है कि तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। पैगाम यही है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, बड़ों का अदब करें। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो बड़ों को चाहिए कि छोटे पे शफ़क़त करे और छोटे को चाहिए कि बड़े का अदब करे। और साथ साथ ईदी भी लेनी चाहिए, जैसे कि आज का खुशी का ईद का दिन है। तो कहते हैं कि जिस तरह इंसान बड़ा होता जाता है तो उसकी सोच बदलती जाती है। वो कहता है अब तो मैं बड़ा होगा, अब तो मैं माँ बाप को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, पर इस तरह ये नहीं कहना चाहिए। यहाँ पे ये कहना चाहिए, वो आजकल कहते हैं जी बेटा जितना बड़ा हो जाता है कमा लेता है तो कहता है जी माँ बाप मेरे साथ रहेगा। ये नहीं कहना चाहिए। मेरा पैगाम यही है कि आज का खुशी का दिन है। जाते जाते कोई जुल्फों के बारे में कुछ टिप्स बता दें। कोई टिप्स क्या बताएं कि ये तो एक जवानी का रूप है। ये मैंने तो किसी की ख्वाहिश पे तो नहीं रखी, वैसे ये मेरा अपना एक शौक है जुल्फें रखी हुई है। तो अच्छी बात है, माशाल्लाह। बहुत जिंदगी के जुल्फें संवारने से न बनेगी कोई बात, वाह जाओ किसी गरीब की किस्मत संवारी। डॉक्टर साहब, मेरे मुर्शिद पाक सैयद अली अहमद शाह साहब, आपने अदब की ऐसी खूबसूरत डेफिनेशन बताई। वो कहने लगे अदब जो है वो कहना मानने का नाम है, वाह, हुक्म मानने का नाम अदब है, बाकी उसके लवाजमात हैं। तो कहना मानना चाहिए, बस माँ बाप का, उस्ताद का कहना मानना ही अदब है। ये पैगाम है। बहुत शुक्रिया। आप फिर वहाँ ही पहुँच गए। मैं तो कुछ क्या ही हूँ। तो कहना मान रहे हैं ना। फहीम शाह साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत खुशी हुई, बहुत मुसरत हुई और ईद के दिन हम मिले, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत आमद का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आबिद साहब बहुत शुक्रिया। सर बेहद शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। ढेरों आपकी मोहब्बतें हमारे लिए और हमारी आपके लिए। एजाज साहब, आपका एजाज और हमारा एजाज, बहुत शुक्रिया आपकी आमद। जीशान, आपकी आप जीशान और हमारी आप शान, बहुत शुक्रिया आपकी आमद। नाज़रीन किराम, आखिर में अर्ज़ करूँगा, कह दें वो मोहब्बत से अगर ईद मुबारक, कह दें वो मोहब्बत से अगर ईद मुबारक, मिल जाए मुरादों का समर, ईद मुबारक। वो कहते हैं ना कि आबिद साहब, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे, पूछ लें हमसे। वाह वाह वाह। कह दें वो मोहब्बत से अगर ईद मुबारक, मिल जाए मुरादों का समर, ईद मुबारक, मुमकिन ही नहीं गम से मुफर, ईद मुबारक,
حالات مخالف ہیں مگر عید مبارک، اے کاش ہمیں عید ہو ایسی کوئی حاصل، واہ، اے کاش ہمیں عید ہو ایسی کوئی حاصل، کہتے رہیں ہم شام و سحر عید مبارک، عید مبارک، ہو جائیں سبھی شکوے گلے دور دلوں سے، ہو جائیں سبھی شکوے گلے دور دلوں سے، وہ کہہ دیں گلے مل کے اگر عید مبارک، عید مبارک، جب آپ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں تو کہیے، واہ، جب آپ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں تو کہیے، ہنستے ہوئے بے خوف و خطر عید مبارک، محمود وہ ہوتے ہیں بہت قابل عزت، آہا، محمود وہ ہوتے ہیں بہت قابل عزت، کہتے ہیں جنہیں اہل نظر عید مبارک۔ عید مبارک۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ARYQTV لاہور اسٹوڈیو سے عید کا یہ خوبصورت پروگرام، یہ خوبصورت بزم جس میں کئی پھولوں کی خوشبو تھی، میرے ارد گرد اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ عید آئی، شان عید مرحبا، 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 عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، رنگ خوشی کے ساتھ ملائی، عید آئی، عید آئی، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔